الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے نمونیا۔ نمونیا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ اکثر بچوں کو بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ تر ہوتا ہی بچوں کو ہے، اور کبھی کبھی یہ بوڑھوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس میں سانس کی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے بچوں کو۔ سانس بڑی ان کو کھینچ کر لینی پڑتی ہے اور سینے سے خرخراہٹ کی آواز آتی ہے۔ بچہ بڑا بے چین بے قرار ہوتا ہے، اس کی پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ تیز بخار بھی ہو جاتا ہے بچوں کو، اور سانس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بچوں کو۔ تو سانس لینے میں جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے بچے کی جو خاص طور پر نشانی ہے نا، اس کی دائیں رخسار جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ کی بھوک جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پیاس اسے بار بار لگ رہی ہوتی ہے، اور بار بار وہ پانی کا تقاضا کرتا ہے، پانی مانگتا ہے بچہ۔ تو بچے کو گرم پانی دینا چاہیے، ٹھنڈا پانی نہ دیں، اور گرم چیز کو کہوہ بنا کر استعمال کروائیں تاکہ اس کی پیاس جو ہے وہ شدت جو ہے پیاس کی وہ ختم ہو جائے۔ تو بچے ہوتے ہیں، چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، تو ان کی پھر ڈاکٹروں کا جب لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو بھاپ دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، جبکہ بہت ہی سمپل سا آسان سا سادہ سا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب یہ ڈاکٹروں کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں نا، بھاپ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کو آرام نہیں آ رہا ہوتا، بخار بھی نہیں چھوڑ رہا ہوتا، اور سانس جو ہے وہ بگڑتی جاتی ہے، اور خرخراہٹ جو ہے سینے میں وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ میرا بڑا آزمایا ہوا یعنی کہ تجربے شدہ نسخہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اسے نوٹ کر لیں، اپنے گھر میں بنا کر رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ اپنے پاس بنا کر رکھیں جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ویسے اپنے پاس بنا کر رکھیں تاکہ محلے میں اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو استعمال کر کے یعنی دعائیں لے سکتا ہے اور اپنی آخرت اچھی کر سکتا ہے۔ کوئی اتنا مشکل نسخہ نہیں ہے، آسان سا نسخہ ہے۔ تو جناب آپ سب سے پہلے ایسے کریں، آپ نے کیا کرنا ہے، نسخہ بتانے جا رہا ہوں، لکھ لیں یہ اپنے پاس۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 40 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لے کے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کشتہ 12 سنگا، ٹھیک ہے، کشتہ 12 سنگا 30 گرام، اور مغز جیفل 30 گرام، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ باریک پاؤڈر بنانے کے بعد چھوٹا جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے آدھے چنے سے بھی کم شہد میں ملا کر چٹا دینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد بچے کو قے آئے گی، الٹی آئے گی، اس کا جو بلغم ہے نا سارا باہر خارج ہو جائے گا۔ اگر الٹی نہ بھی آئی تو اس کو ایک پخانہ آئے گا، اس کے ذریعے سے سارا بلغم جو ہے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی بلغم خارج ہو جائے گا انشاءاللہ بچہ پرسکون ہو جائے گا۔ باقی بخار کے لیے آپ جو ہے نا وہ بچوں کو ایک شربت ملتا ہے فیور ایکس کرشی والوں کا، وہ گھر میں رکھیں، وہ چھوٹی آدھی چمچ اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی بخار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا لاجواب اور کامیاب نسخہ ہے۔ اور جو بڑے حضرات ہیں 1000 ملی گرام کے کیپسول، یعنی اگر کسی بڑے کو ہو جاتے ہو 1000 ملی گرام کے کیپسول بھرنا ہے، صبح دوپہر شام آپ نے اس کو اجوائن دیسی اور پودینے کے کعبے کے ساتھ اس کو دیتے جائیں، اور ساتھ شربت قریض جو وہ 2 چمچ 1 مرتبہ پلا دیں، انشاءاللہ بڑوں کا نمونیا بھی ختم ہو جائے گا، چھوٹے بچوں کا نمونیا بھی ختم ہو جائے گا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔